اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے باپ کا قرض معاف کر دوں تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ سکندر حیات گاؤں کا ظالم سردار صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سگریٹ کا گہرا کش لیتا اسے گہری دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ غریب باپ کی بیٹی اپنے باپ کو پریشان دیکھتی اس ظالم سردار سے قرض معاف کروانے آئی تھی، لیکن وہ اس کے حسن پر فدا ہی ہو گیا تھا۔ آپ مجھ جیسی عام سی لڑکی سے نکاح کر کے کیا کر لیں گے سردار؟ جو عزت حویلی کی عورتوں کو دیتے ہیں وہ مجھے دیں گے؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ بے بسی سے بولی تو وہ اسے غصہ دلا گئی۔ تمہاری اتنی ہمت لڑکی، مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ صدا لے کر تم میرے پاس آئی ہو، اگر میری شرط منظور ہے تو بتاؤ، نہیں تو چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے حسین سراپے سے بمشکل اپنی نظریں ہٹاتا بولا تھا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، مگر پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ اپنی تمام ہمت جمع کرتی بڑی مشکل سے اس ظالم کے سامنے بول پائی تھی، مگر وہ اپنی ہمت توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اتنی ہمت کر کے وہ یہاں تک اس ظالم کے سامنے پہنچ گئی تھی تو اب آر یا پار۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، مگر اس کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آج تک وہ بنا پردے کے کسی کے سامنے نہیں آئی تھی، نہ اس نے کسی غیر مرد سے اس طرح بات کی تھی، مگر اپنے خاندان کی بقا کے لیے اس کا یہ قدم ضروری تھا۔ کیسی شرط؟ وہ اس کے چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں آپ سے نکاح کروں گی، اس کے بدلے آپ نہ صرف میرے باپ کا قرض معاف کریں گے بلکہ اس گاؤں کے جتنے لوگوں نے آپ کا قرض دینا ہے آپ سب کا قرض معاف کر دیں گے۔ اور وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی کافی دلچسپ لگی تھی اور اب تو اسے پانا سکندر حیات کے لیے نہایت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، شام 6 بجے میں آؤں گا تمہارے گھر نکاح کرنے، تیار رہنا۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بولا تھا، اس سے پہلے آپ جرگہ بٹھائیں گے جس میں آپ یہ فیصلہ سنائیں گے کہ پورے گاؤں کے لوگوں کا آپ قرض معاف کر چکے ہیں، اور اسی جرگے میں مجھ سے نکاح کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ اور وہ ایک دفعہ پھر سے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ اب۔ اور وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جرگے میں سردار سکندر حیات کا فیصلہ سننے کے بعد ہر کوئی انگشت بدنداں تھا، مگر اس فیصلے پر غریب لوگ بہت خوش تھے۔ وہ اس گاؤں کی بہادر بیٹی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کافی لوگ آ کر فاروق کے گلے ملے تھے، کیونکہ وہ چودھری سکندر حیات کا ہونے والا سسر تھا، اور اس خبر نے فاروق کا سینہ چوڑا کر دیا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رتی برابر بھی شرم نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی کتنی بڑی قربانی دے رہی تھی۔ گھر آ کر فاطمہ نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور فاطمہ کی ماں رحمت بی بی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ یہ تو نے کیا کیا فاطمہ؟ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں، تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے تجھے اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تو اپنے فیصلے خود کرتی پھرے۔ تو اماں جان میں کیا کرتی؟ باپ کو پٹتے دیکھتی سردار کے لوگوں سے، یا پھر اپنے چھوٹے بھائی کو سردار کی چاکری میں دے دیتی؟ کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی تھی نا۔ تو میں نے خود کو چنا اس قربانی کے لیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرا اللہ مالک ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ فاطمہ، میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا تھا کہ تم کوئی نوکری کرو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو، مگر تم نے یہ کیا کیا؟ رحمت بی بی رونے لگ گئی تھی۔ اماں جان، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگ جاتی۔ کیا اس سے ابا کا قرض اتر جاتا؟ کیا اس سے میری اور شانزے کی شادی ہو جاتی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ ابھی اگر میرا سردار سے نکاح ہو رہا ہے تو جو حق مہر کی رقم مجھے ملے گی وہ میں آپ کو دے دوں گی، آپ میری فکر مت کیجیے گا۔ نورا خالہ سے کہیں کہ وہ شانزے اور شاہ زبان کا نکاح جلد از جلد کر کے شانزے کو رخصت کر کے لے جائیں۔ پیچھے بچا حیدر، وہ ابھی تک پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ میری جگہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کے محفوظ مستقبل کے خواب بن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ رحمت بی بی کے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اور تمہارا جواری باپ، وہ پھر قرض لے لے گا، اور پھر وہی کچھ ہی ہوگا۔ نہیں اماں جان، اب بابا کو کوئی قرض نہیں دے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ 6 بجے سردار آئے گا نکاح کرنے، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ہوں، پھر پتہ نہیں کب ملاقات نصیب ہو۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھتی بولی تھی۔ رحمت بی بی اس کا ماتھا چومتے رونے لگی تھی۔ وہ بیٹی کے ہاتھ چوم رہی تھی، اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ اماں نہ پریشان ہو، میں ٹھیک ہوں۔ تو ٹھیک نہیں ہے میری بیٹی، تو ٹھیک نہیں ہے، تو میری سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی ہے۔
تجھے میں کیسے اپنے ہاتھوں سے کانٹوں میں دھکیل دوں؟ مجھے تمہارا فیصلہ منظور نہیں ہے، میں اتنا بڑا ظلم تم پر نہیں ہونے دوں گی۔ اماں، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا نا، اب آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ بیٹا، تمہارا بھائی حیدر، وہ تو آ جاتا۔ نہیں، اچھا ہے وہ کالج گیا ہوا ہے، اور جب وہ آئے گا تو اسے کہنا اس کی آپی نے یہ قربانی اس کے لیے دی ہے۔ جب بڑا آدمی بن کر مجھ سے ملے گا تو میرے اگلے پچھلے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ باتیں کرتے فاطمہ کی آواز رند گئی تھی۔ رحمت بی بی نے اسے گلے سے لگایا تھا اور وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ فاروق کی چند ایکڑ زمین تھی جس پر وہ زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ رحمت بی بی خود ہی زمین کی دیکھ بھال کرتی تھی اور چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے وہ اپنے بچے پال رہی تھی، کیونکہ فاروق سرے کا نکما اور جواری تھا۔ وہ جتنا کماتا تھا اس سے زیادہ جوئے میں لٹاتا تھا، یہاں تک کہ وہ رحمت بی بی سے بھی پیسے لے کر جوئے میں لٹاتا تھا۔ فاروق کا باپ مرتے وقت ساری زمین اپنی بہو کے نام کر گیا تھا، بس یہی ان کی نیکی رحمت بی بی کے کام آ گئی تھی، ورنہ وہ زمین بھی کب کی بک چکی ہوتی۔ فاطمہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اس نے کافی جگہ پر اپلائی کیا ہوا تھا، ابھی تک کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور اس زمانے میں بنا سفارش اور پیسے کے نوکری ملنا کتنا مشکل تھا، اس بات کا فاطمہ کو اندازہ تھا۔ اس سے چھوٹا حیدر تھا جو ہاسٹل میں رہ کر ابھی پڑھ رہا تھا، اور چھوٹی شانزے تھی جس نے BA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتی، اس لیے وہ گھر میں ہی سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ ان لوگوں کا گزر بسر اچھا ہی ہو رہا تھا، مگر سردار کے آدمی آج کل فاروق کے گھر کا چکر کچھ زیادہ ہی لگا رہے تھے، کیونکہ فاروق نے کافی سارا قرض تھا جو سردار سے لے رکھا تھا، اور سردار کے گنڈے آدمی جب فاروق کے گھر آتے وہ خود تو گھر میں ہوتا نہیں تھا، مگر فاروق کی بیٹیوں کو وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، اور کافی دفعہ انہوں نے اس کے نام پر دھمکی بھی دی تھی۔ رحمت بی بی بہت پریشان تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ پہلے بھی کتنی دفعہ وہ اپنی مویشی بیچ کر سردار کا قرضہ چکا چکی تھی، مگر اب اس نے ساری جمع پونجی بچا کر رکھی ہوئی تھی کہ وہ فاطمہ کی شادی کرنا چاہتی تھی، اور اگر اب وہ اپنے شوہر کا قرض چکا دیتی تو اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرتی؟ اس کے علاوہ حیدر شہر پڑھنے گیا ہوا تھا، وہ اپنے زیادہ تر خرچے خود ہی چھوٹی موٹی نوکری کر کے پورے کرتا تھا، مگر پھر بھی رحمت بی بی اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ پیسے ضرور ساتھ رکھنے کو دیتی تھی۔ رحمت بی بی کا شوہر جتنا نکما تھا، اللہ نے اتنی ہی رحمت بی بی کو نیک اولاد سے نوازا تھا۔ اس کے تینوں بچے ہی ماں کے دکھ درد کے ساتھ ہی تھے، انہوں نے بچپن سے ماں کو تکلیفیں جھیلتے دیکھا تھا، اور تینوں کی خواہش تھی کہ وہ ماں کے سارے دکھ چن لیں۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ پڑھائی میں ٹاپر تھی، کیونکہ رحمت بی بی کی خواہش تھی کہ اس کو پڑھ لکھ کر وہ کچھ بن جائے، اور حیدر بھی اچھے نمبر لے کر ہی پاس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی وہ دونوں ٹیوشن پڑھاتے تھے، اس سے ان دونوں کی پاکٹ منی نکل آتی تھی۔ وہ اپنے اسکول کالج کے چھوٹے موٹے خرچے خود ہی پورے کرتے تھے۔ سب سے چھوٹی شانزے تھی جسے اگر پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر ماں کے سارے گھر کے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ گھر کے کاموں کے علاوہ وہ کھیتوں میں بھی ماں کے ساتھ مدد کرتی تھی، اور اب فاطمہ کے اتنے بڑے فیصلے پر رحمت بی بی خون کے آنسو رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے لوگ رحمت بی بی سے ملنے آنے لگ گئے تھے۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ ان کا قرض معاف ہو گیا، اور کچھ لوگ فاطمہ کے لیے افسردہ تھے، کیونکہ وہ سردار اور اس کے خاندان والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سردار نے اپنی 2 کنیزوں کے ہاتھ فاطمہ کے لیے کپڑے اور زیور بھیجے تھے۔ ان کنیزوں نے فاطمہ کو تیار کیا تھا۔ سردار اپنے ساتھ نکاح خواں اور گواہ لے کر آ چکا تھا، اور نکاح کے بعد جانے سے پہلے فاطمہ نے سردار کی ملازمہ کے ہاتھ سردار کو پیغام بھیجا تھا اور اسے کمرے میں بلایا تھا، اور وہ حیران ہوتا فاطمہ کے پاس آیا تھا۔ فاطمہ نے بڑی سی چادر کا گھونگھٹ اوڑا ہوا تھا۔ ہاں بولو، کیوں بلایا ہے؟ میں چاہتی ہوں مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے میرا حق مہر مجھے ادا کر دیں۔ وہ پیسے میں اپنی ماں کو دینا چاہتی ہوں، تاکہ وہ مجھ سے چھوٹی کی شادی بھی جلد از جلد کر دیں، اور آپ کو یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ آئندہ میرے باپ کو کبھی قرض نہیں دیں گے۔ سردار کا دماغ گھوما تھا، مگر پھر سردار نے اسے 10 لاکھ حق مہر کے ادا کر دیے تھے۔ فاطمہ نے وہ پیسے اپنی ماں کو دیے تھے۔ ماں، یہ پیسے لیں اور جلد از جلد چھوٹی کی شادی کر دیں، اور حیدر سے کہیے گا کہ وہ وہیں شہر ہی رہے، گاؤں کبھی نہ آئے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری فکر مت کیجیے گا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ماں کے گلے لگتے بولی تھی۔ نہیں فاطمہ، یہ پیسے تم رکھو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں اماں، میں نے کہا نا یہ پیسے آپ رکھیں۔ شانزہ بھی پاس ہی کھڑی تھی، وہ بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
سردار نے اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا تھا اور وہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑتی سے باہر لے آئی تھی۔ پیچھے رحمت بی بی روتی رہ گئی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر رہی بلکہ اسے قبر میں اتار رہی ہوں، وہ بھی زندہ۔ اس وقت گھر میں صرف شانزے اور رحمت بی بی رہ گئی تھی۔ سردار کی گاڑی حویلی میں جیسے ہی داخل ہوئی تھی، گھونگھٹ کی اوٹ سے فاطمہ نے اس شاندار حویلی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ اندر جا کر کیا سلوک ہونے والا تھا۔ اب تک تو وہ مضبوط بنی رہی تھی، مگر اب اس کی ہتھیلیوں سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سردار کے گھر اس کے نکاح کی خبر پہنچ چکی تھی۔ یہ کیا کیا سکندر تم نے؟ کیا اس طرح ہوتے ہیں نکاح؟ کیا اس طرح ایک سردار کی شادی ہوتی ہے؟ یہ سب کرنا تمہیں زیب دیتا ہے کیا؟ یہ لڑکی تمہارے قابل ہے؟ ارد گرد کے 25 گاؤں کے سردار تمہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے بےتاب تھے، اور تم نے کسے چنا؟ اس جواری کی بیٹی کو؟ اگر تمہیں یہ پسند آ ہی گئی تھی تو دل بہلانے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ اسے 4 پیسے منہ پر مارتے اور کر لیتے اپنی ضرورت پوری۔ سلطانہ بیگم بیٹے کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی تھی۔ اماں جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ تمہیں پتہ ہے سکندر، تمہاری شادی میں نے اپنی بھانجی سے کروانی تھی۔ آپ چلیں کمرے میں، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ وہ ماں کو لے کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر اس نے ملازموں کو اشارہ کیا تھا اور وہ فاطمہ کو سکندر کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ سکندر حیات اس گاؤں کا سردار تھا اور سردار حشمت کا اکلوتا جانشین تھا۔ آج سے 5 سال پہلے سردار حشمت کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد سرداری سکندر حیات کے سپرد کر دی گئی تھی۔ سلطانہ بیگم سکندر حیات کی ماں ایک ظالم عورت تھی، جنہیں سوائے اپنے آپ کے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر سکندر نے اپنی خالہ کی بیٹی طوبہ سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مگر سلطانہ کو یقین تھا کہ وہ ایک دن سکندر حیات کو منا لیں گی۔ کیا کمی تھی طوبہ میں؟ مجھے بتاؤ سکندر، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اور اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا سدا اسے یہیں رکھو گے یا 4 دنوں میں چلتا کر دو گے؟ اماں جان، وہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں نے اپنے دل کی خواہش پوری کی ہے، اور مجھے طوبہ پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، طوبہ نہیں پسند تھی تو کسی اعلیٰ خاندان میں تو شادی کرتے۔ اعلیٰ خاندان کیا ہوتے ہیں اماں جان؟ اگر ہمارا خاندان اعلیٰ ہے تو فاروق ہمارا ہی رشتہ دار ہے۔ خاندان تو ہمارا ایک ہی ہے۔ ہاں، اس کے پاس زمینیں کم ہیں اور ہمارے پاس زیادہ۔ فاروق کا باپ اور سکندر حیات کا دادا چچا زاد بھائی تھے۔ فاروق کے باپ کے 5 بھائی تھے۔ ان میں جب زمین بانٹی گئی تو وہ ایکڑوں میں ہو کر ان میں تقسیم ہوئی تھی، اور آگے فاروق کے 4 بھائی تھے تو فاروق کو بھی تھوڑی ہی زمین آئی تھی۔ فاروق کے دوسرے بھائی اپنے کاروبار کرتے تھے اور ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، مگر فاروق ایک نکما انسان تھا، اس لیے اس کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، مگر اتنے بھی غریب نہیں تھے کیونکہ رحمت بی بی نے اپنے گھر کو اچھا خاصا سلیقے سے چلایا ہوا تھا۔ جبکہ دوسری طرف سکندر حیات کے دادا کے پاس سرداری بھی تھی اور وہ اکلوتا تھا۔ آگے ان کا بیٹا حشمت بھی اکلوتا تھا اور سکندر حیات بھی اکلوتا تھا، اور اس طرح سکندر حیات کے دادا کی زمین اس کے پاس جوں کی توں تھی، بلکہ سکندر کے باپ نے کافی زمین اور بھی خریدی ہوئی تھی اور ان کے کاروبار بھی اچھے خاصے تھے۔ اب تو اس علاقے کا سب سے امیر بندہ سکندر حیات ہی تھا۔ وہ کافی دیر سے بیڈ پر ٹانگیں نیچی کیے بیٹھی تھی۔ ملازمہ اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ابھی تک کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اور وہ دعا کر رہی تھی کہ سردار کی ماں اس کے کمرے میں نہ آ جائے، کیونکہ اسے دیکھتے ہی فاطمہ اچھی خاصی ڈر گئی تھی، اور اوپر سے جیسے سلطانہ بیگم کی زبان تھی، فاطمہ کو ایسے لوگ بہت برے لگتے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی جب سکندر حیات کمرے میں آیا تھا، اور اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، اور اسے سامنے دیکھتے ہی وہ ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ پر سکندر حیات کو غصہ آیا تھا۔ اپنی منمانی کرنے کے بعد اب وہ اسے دیکھ کر یوں ڈر رہی تھی، یہ بات اسے ناگوار گزری تھی۔ سکندر نے پہلے صرف اس کی آنکھیں دیکھی تھی، مگر اسے اس طرح اپنے سامنے بغیر نقاب کے آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور وہ اس دن اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ جتنا میں نے تمہارے بارے میں سوچا تھا، تم تو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو۔ تم صرف سکندر حیات کے ساتھ ہی جچتی ہو، اور مجھے تمہاری ایک بات بہت پسند آئی، جو تم نے اپنے حسن کو چھپا کر رکھا تھا آج تک۔ وہ اسے حد درجہ قریب کرتا اس کے گال پر اپنی داڑھی رگڑتے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ سکندر حیات کو فاطمہ کا پہنا ہوا زیور چبھ رہا تھا تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ یہ اتارو سب جلدی سے،
اس کا اشارہ زیور اور چوڑیوں کی طرف تھا۔ فاطمہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا زیور اتارنے لگی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر گھٹا کی مانند چھا گیا تھا۔ صبح جب فاطمہ کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی طرف پیٹھ موڑے سو رہا تھا۔ سکندر حیات واش روم سے نکل کر جب آئینے کے سامنے آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتی فوراً سر پر دوپٹہ لیتی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت سکندر حیات کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت لگی تھی، اور وہ برش رکھتا اس کے قریب آیا تھا۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا تم ہو ہی اتنی خوبصورت؟ وہ اسے اپنے قریب کرتا ایک دفعہ پھر سے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کے قریب آنے پر فاطمہ بے بس ہو جاتی تھی۔ تبھی سردار کا موبائل بجا تھا اور وہ غصے سے موبائل کی جانب بڑھا، مگر ایک ضروری کال تھی تو فون کان سے لگا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون جیب میں ڈالتا وہ اس کے پاس آیا تھا۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سے باہر لے آیا۔ سامنے ہی سلطانہ بیگم ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھو۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے اشارہ کیا تھا، اور فاطمہ کو دیکھتے ہی سلطانہ بیگم ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں اماں جان؟ ناشتہ تو کریں۔ تم اور تمہاری بیوی کرو ناشتہ، مجھے نہیں کرنا۔ اماں جان، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے گھر کا یہ اصول تو نہیں ہے۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر آپ نہیں جائیں گی۔ چلیں واپس آئیں اور بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ سکندر کا لہجہ سخت ہوا تھا اور سلطانہ کو حیرت ہوئی تھی، آج اس کا بیٹا کس لہجے میں ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر پھر وہ چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنے سردار بیٹے سے مخالفت مول نہیں لے سکتی تھی، اور وہ رات کو ہی یہ بات کلیئر کر چکا تھا کہ فاطمہ اس کی بیوی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی بیوی کو اس کا اصل مقام دے۔ صبح ناشتے کے بعد رات کے کھانے پر ہی فاطمہ کا اپنی ساس سے سامنا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دو نوکرانیاں سکندر حیات نے اس کے لیے معمور کی ہوئی تھیں۔ اس کو ضرورت کی ہر چیز اس کے کمرے میں ہی مل جاتی تھی۔ سکندر حیات دن کے وقت کم ہی گھر پر رہتا تھا۔ اس دن سکندر حیات کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا تھا۔ کم از کم بھی 3 دن بعد اس کی واپسی تھی۔ سلطانہ بیگم نے ملازمہ کے ہاتھ فاطمہ کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ آ کر ان کی بات سنے۔ وہ آ کر سلطانہ بیگم کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جی، آپ نے بلایا؟ بڑی عیاشی کر لی تم نے۔ یہ پوچھا پکڑو اور پورے گھر کی صفائی کرو۔ سکندر حیات نے تمہیں کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے، مگر تمہاری جگہ یہی ہے۔ میں واپس آؤں تو پورا گھر صاف چاہیے مجھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کام کرنا فاطمہ کے لیے کبھی مشکل نہ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے سارے کام خود ہی کرتی تھی، تو یہ چیز اس کے لیے مشکل تو نہیں تھی، مگر جس طرح سلطانہ بیگم نے اسے حقارت کی نظروں سے دیکھا تھا، یہ چیز اسے چبھی تھی۔ وہ چپ چاپ کام میں جٹ گئی تھی۔ 2 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد وہ صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی تو ملازمہ نے اسے برتنوں کا ڈھیر جمع کر کے دے دیا تھا، اور یہ بھی سلطانہ بیگم کا ہی حکم تھا۔ 3 دن تک سلطانہ بیگم نے اس سے دن رات کام کروائے تھے۔ سکندر نے گھر فون کر کے کہا تھا کہ وہ 2 دن اور بھی گھر نہیں آ سکتا۔ 4تھا دن تھا سکندر کو گئے ہوئے۔ فاطمہ اپنے گھر کا کام تو کرتی تھی، مگر اتنے زیادہ کام اس نے کبھی بھی نہیں کیے تھے جتنے ان 3 دنوں میں سلطانہ بیگم اس سے کروا چکی تھی۔ اسے رات سے ہی بخار ہو گیا تھا، مگر یہاں اس کی طبیعت کی فکر ہی کسے تھی۔ وہ لاؤنج کا فرش صاف کر رہی تھی جب اچانک ہی سکندر حیات گھر آ گیا تھا۔ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا تمہارے؟ زور لگا کر صفائی کرو۔ وہ فاطمہ کے سر پر کھڑی دھاڑی تھیں جب سکندر حیات اندر آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فاطمہ کو صفائی کرتا دیکھ کر وہیں سے دھاڑا تھا۔ اماں جان، یہ آپ کیا کروا رہی ہیں اس سے؟ وہی جو اسے کرنا چاہیے، جو اس کی اصل اوقات ہے۔ تم نے پاؤں کی جوتی کو سر پر سجایا ہوا ہے، مگر تم یہ بھول رہے ہو سکندر حیات کہ اگر تم اس جواری کی بیٹی سے اپنا وارث پیدا کرو گے تو وہ بھی کل کو جواری ہی بنے گا۔ سرداری قائم رکھنے کے لیے تمہیں اپنے ہی خاندان کی بیوی لانی ہوگی۔ بس کر دیں اماں جان، یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق صرف مجھے ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری بیوی ہے یہ سردار سکندر حیات کی بیوی۔ آپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی اس کی نظر فاطمہ کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ فاطمہ نے ہاتھ کھینچا تھا، مگر سکندر کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ میں سوجی کا حلوہ بنا رہی تھی تو تیل گر گیا تھا۔ یہ حلوہ بنا رہی تھی؟ نوکرانیاں مر گئی ہیں کیا؟ اماں جان، مجھے مجبور مت کریں کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ آئندہ خیال رکھیے گا، اور چلو تم کمرے میں۔ آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی کہے تو اس طرح کے گھٹیا کاموں کو ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟
اب جاؤ کمرے میں۔ وہ اسے بری طرح سے جھڑکتے ہوئے کمرے میں بھیج چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی فاطمہ بیڈ پر نڈھال سے گر گئی تھی، کیونکہ اس وقت اسے کافی حد تک بخار ہو چکا تھا۔ اماں جان، آپ کو میں کس زبان میں سمجھاؤں تو آپ میری بات سمجھیں گی؟ تم مجھے کسی بھی زبان میں مت سمجھاؤ سکندر حیات، میں اس لڑکی کو کبھی بھی بہو کا مقام نہیں دوں گی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ کیا خوبی ہے اس میں؟ سکندر کے سوال پر انہوں نے دو بدو جواب دیتے پوچھا۔ اماں جان، آپ کی نظر میں خوبی کیا ہے؟ زمینیں اور پیسہ؟ یہی چاہتی ہیں نا آپ کہ میں کسی سردار کی بیٹی کو بیاہ کر لاؤں اور بدلے میں وہ اپنی زمینیں لے کر آئیں؟ میرے پاس زمینوں اور پیسوں کی کمی نہیں ہے اماں جان، مجھے وہ اچھی لگی تھی اور بس میں نے اسی لیے اس سے نکاح کیا ہے۔ کیا آپ کی ضد آپ کے بیٹے کی خوشی سے بڑی ہے؟ سلطانہ بیگم ہکا بکا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے لے کر آیا ہے، مگر سکندر حیات کی آنکھوں میں بیوی کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ تم تو کل آنے والے تھے نا، آج کیوں آئے ہو؟ خیریت ہے؟ ہاں، وہ ایک ضروری کام آ گیا تھا، ادھر زمینوں پر وہی نپٹا کر آیا ہوں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو۔ اسے بھیج کر وہ جیسے خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو ان کی بہن کی کال آ رہی تھی۔ اف، کیا کروں، ایک تو اس نے میری مت ماری ہوئی ہے، نہ میرا بیٹا میری سنتا ہے اور نہ ہی اب یہ میری جان چھوڑے گی۔ سلطانہ بیگم کی بہن دن رات ان کا سر کھا رہی تھی کہ آخر کب سکندر حیات اپنی بیوی کو طلاق دے گا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ طوبہ ہی سکندر حیات کی بیوی بنے۔ ایک طرف بہن تھی تو دوسری طرف اب بیٹے کی خواہش تھی۔ سلطانہ بیگم درمیان میں آ کر پھنس چکی تھی۔ ابھی تک تو اس نے بڑی مشکل سے طوبہ کو روک رکھا تھا، ورنہ وہ جتنی ضدی اور بدتمیز تھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ آتے ہی فاطمہ کا حشر بگاڑ دیتی۔ یہ تو سلطانہ بیگم نے جیسے تیسے کر کے ابھی تک طوبہ کو روک رکھا تھا، ورنہ وہ تو زخمی شیرنی بنی گھوم رہی تھی۔ سکندر جیسے کمرے میں آیا تھا سامنے ہی اس نے فاطمہ کو نڈھال سا دیکھا تھا۔ کیا ہوا فاطمہ، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تھا جو تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بخار ہو گیا ہے۔ سکندر حیات نے ڈاکٹر کو گھر بلوا کر اس کا چیک اپ کروایا تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے کے قریب اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا اور فاطمہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ بیڈ پر اس کے برابر میں ٹیک لگائے بیٹھا فاطمہ کا ہاتھ پکڑے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے جیسے آنکھیں کھولی، سامنے سکندر کو بیٹھے دیکھ کر وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیسی ہے طبیعت؟ اب ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں ابھی تک نکاہت تھی۔ 4 دنوں میں ہی کیا حال بنا دیا ہے تم نے؟ تمہیں کہا تھا نا کہ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے چہرے سے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے نرمی سے بولا تھا، اور فاطمہ کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 4 دنوں کا منظر گھوم گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سکندر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور وہ رونے لگی تھی۔ ارے مسز سکندر حیات کو تو میں بہت بہادر سمجھتا ہوں، مگر یہ کیا؟ تمہیں پتہ ہے یہ 4 دن میں نے تو تمہیں بہت یاد کیا، اسی لیے جلدی جلدی کام مکمل کر کے واپس آ گیا ہوں۔ اور کیا تم نے مجھے مس کیا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اس کے گلابی آرزوں پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ بے ساختہ ہی فاطمہ کا سر نہ میں ہلا تھا اور سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ فاطمہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں، وہ میں نے آپ کو یاد کیا۔ اس کا اس طرح گھبرا جانا جان کر سکندر حیات ہنسا تھا۔ اب یہاں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا، کیونکہ سکندر نے ڈاکٹر سے پٹی بھی کروائی تھی اس کے ہاتھ پر۔ نہیں، اب تو ٹھیک ہے۔ اگلی دفعہ میں جب شہر جاؤں گا تو تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ فاطمہ انگلیاں مروڑتے ہوئے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اور اچانک اس کی زبان پھسلی تھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا مطلب تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں، وہ میں نے کھایا ہے مگر ابھی نہیں کچھ کھایا۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ اماں نے تمہیں کھانے نہیں کھانے دیا؟ فاطمہ جھوٹ مت بولنا۔ دیکھیں، اب تو آپ آ گئے ہیں نا، تو اب آپ ان سے میرے لیے مت لڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یار آئی ایم سوری، پتہ نہیں اماں جان کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو میری چھوٹی سی خواہش بھی وہ خود پوری کرتی تھیں، اور اب نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے، مگر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ وہ دل کی بہت اچھی ہیں، بس ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے۔ تم بیٹھو، میں ملازمہ سے کہتا ہوں وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سکندر حیات کا فون آ گیا تھا اور وہ فون سننے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 3-4 بیگز تھے۔ اس نے فاطمہ کے پاس ہی بیڈ پر وہ بیگ رکھے تھے۔
میں نے تمہارے لیے کچھ گفٹس لیے ہیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنا اسے ظالم سمجھتی تھی اتنا تو وہ نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ بس کچھ معاملوں میں وہ انتہا کا شدت پسند تھا، اور فاطمہ کی نازک جان کے لیے اس کی شدتیں سہنا بڑا ہی کٹھن ہوتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ سب کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کھول کر دیکھو نا۔ سکندر نے اسے اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر اسے اشارہ کیا تھا۔ فاطمہ نے ایک بیگ سے باکس نکالا تھا جس میں اس کے لیے موبائل تھا۔ اب جب میں کہیں باہر جاؤں گا تو تم سے رابطے میں رہوں گا، اور مجھے تمہاری فکر بھی نہیں ہوگی، ورنہ ان 4 دنوں میں تو تمہارے لیے کتنا فکر مند تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک بیگ میں اس کے لیے کپڑے تھے، اور ایک بیگ سے سکندر نے ایک باکس نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ کیسے لگے ہیں؟ 2 خوبصورت کنگن تھے۔ میں نے تمہیں شادی کا کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، اس لیے سوچا کہ تمہارے لیے مجھے کچھ اچھا سا لینا چاہیے تھا۔ بتاؤ پسند آئے؟ اور فاطمہ کو وہ کنگن بہت پسند آئے تھے۔ بتاؤ پسند آئے؟ اور فاطمہ کو وہ کنگن بہت پسند آئے تھے۔ ہاں، بہت پیارے ہیں۔ سکندر نے وہ دونوں کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیے تھے۔ آج سکندر کا موڈ پہلے سے بھی زیادہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ فاطمہ نے سوچا تھا ابھی موقع ہے، وہ اس سے بات کر سکتی ہے۔ وہ ساری چیزیں سمیٹ کر الماری میں رکھنے کے بعد بستر پر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ سکندر جو موبائل میں مصروف تھا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی، حکم کریں۔ وہ اسے محویت سے تکتا شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ وہ نروس سی نچلا ہونٹ دانتوں تلے چبا گئی تھی، اور یہاں پر سکندر حیات کا دماغ گھوما تھا۔ اسے اپنی گرفت میں لیتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کتنی بار منع کیا ہے ان نازک ہونٹوں پر ظلم نہ ڈھایا کرو، کیونکہ یہ کام میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ بیڈ پر دونوں طرف ہاتھ رکھتا اس پر جھکتا بولا تھا۔ فاطمہ اپنی اکھڑی سانسیں بمشکل ہموار کر پائی تھی۔ تم کچھ کہنے والی تھی، اپنی بات مکمل کرو۔ اور اتنا مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہیں کوئی کھا تھوڑی نہ جاؤں گا۔ اتنا ظالم نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو، اور میرے سامنے یہ ڈرنا چھوڑ دو۔ بیوی ہو تم میری، کوئی غلام نہیں ہو جو اس طرح ہر وقت ڈرتی رہتی ہو۔ مجھے تمہارا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا کہنے والی تھی؟ میں اماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ بات تم کہنے والی تھی، اور اس بات پر اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے سمجھا ہوگا یہ ظالم جاگیردار تمہیں قید کر کے رکھے گا اور تمہیں تمہاری فیملی سے ملنے نہیں دے گا۔ ایسا ہی لگتا تھا نا تمہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ میرے سینے میں دل نہیں ہے، میں ایک پتھر کا انسان ہوں۔ وہ غصہ ہوا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا، ایم سوری۔ وہ فوراً ہی اس سے معذرت کر گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم صبح چلی جانا اپنی اماں سے ملنے، بلکہ میں خود ہی تمہیں چھوڑ آؤں گا اور شام کو واپس بھی لے آؤں گا۔ اور ایک دم سے ہی فاطمہ خوش ہو گئی تھی۔ تھینک یو، وہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتے بولی تھی۔ اگلے دن اپنی اماں سے ملنے گئی تھی، اور رحمت بی بی اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر بھاگ کر آئی تھی۔ ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ شکر ہے اللہ کا جو تمہارا چہرہ مجھے دیکھنے کو ملا، میں تو ترس ہی گئی تھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بیٹی کو والہانہ انداز میں گلے لگاتے بولی تھی۔ شانزے کدھر ہے اماں؟ شانزے تو کمرے میں ہی ہے، آؤ تمہیں ملواتی ہوں۔ شانزے باہر تو آؤ، دیکھو کون آیا تم سے ملنے۔ مگر شانزے باہر نہیں نکلی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ شانزے سو رہی ہے کیا؟ نہیں، سو نہیں رہی، رو رہی ہے۔ شانزے؟ فاطمہ نے اس کے قریب آ کر آواز دی تھی، اور شانزے تو چارپائی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپی آپ؟ ہاں آپی کی جان، میں ہوں، کیسی ہو؟ اور وہ آپی کے گلے لگے دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا شانزے، کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اماں یہ کیوں رو رہی ہے؟ 2 دن بعد اس کی شادی ہے، اور یہ ضد کر رہی تھی کہ تمہارے بنا یہ ڈولی میں نہیں بیٹھے گی، مگر میں بھی کیا کرتی، مجبوری تھی۔ دیکھو اللہ نے کیسے قریب ہو کر شانزے کی سن لی کہ فاطمہ آج خود ہی آ گئی ہے۔ ارے اماں سچ؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ شانزے کی شادی ہے 2 دن بعد؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اور پاگل، تم رو کیوں رہی ہو؟ آپی، آپ کے بنا میں کیسے شادی کر لیتی؟ چلو اب تو میں آ گئی ہوں نا، تو اب رونا بند کرو۔ فاطمہ، کیا تم اس کی شادی تک ہمارے ساتھ ہی رہو گی؟ رحمت بی بی کو یہی لگا تھا کہ شاید وہ 2 دن اس کے ساتھ ہی رہے۔ پتہ نہیں اماں جان، مجھے کیا پتا تھا کہ 2 دن بعد شانزے کی شادی ہے۔ میں سردار سے بات کر کے بتاتی ہوں آپ کو۔ اور حیدر کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ بہت غصہ کیا اس نے، اور تم سے بہت ناراض بھی ہے۔
بہت رویا جب اس نے یہ سنا۔ اماں جان، میں سچ میں بہت خوش ہوں، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اور یہ حیدر ہے کہاں؟ وہ اسے میں نے باہر بھیجا ہوا ہے، 2 دن بعد شانزے کی بارات آنی ہے تو اس کا انتظام کر رہا ہے وہ۔ اور اماں ابا وہ دوبارہ گھر آئے؟ ہاں، آ جاتا ہے کبھی کبھار۔ شوہر کے ذکر پر رحمت بی بی بات بدل گئی تھی۔ چھوڑو تم اسے، تم دونوں بہنیں بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ رحمت بی بی جلدی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ عصر کے وقت فاطمہ نے سکندر حیات کو کال کی تھی۔ سکندر نے فوراً کال اٹھائی تھی۔ کیا ہوا، میری بیگم کا وہاں دل نہیں لگ رہا؟ اسے یہی لگا تھا کہ فاطمہ اسے مس کر رہی ہے، مگر فاطمہ کی بات سن کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ یار کبھی تو دل بھی رکھ لیا کرو، کیونکہ فاطمہ نے کہا تھا کہ 2 دن بعد اس کی بہن کی شادی ہے تو یہ 2 دن وہ میکے ہی رکنا چاہتی تھی۔ کب ہے شادی شانزے کی؟ 2 دن بعد ہے۔ تو یار 2 دن بعد تم پھر آ جانا۔ اب اگر رات مجھے تمہارے بنا نیند نہ آئی تو؟ پلیز مان جائے نا، پلیز۔ اتنے پیار سے کہو گی تو یہ سردار تمہارے لیے جان بھی دے دے گا۔ نہیں نہیں، مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں 2 دن رکنے کی اجازت چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ لب دبائے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، شادی تک رک جاؤ، پھر مجھے بتانا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اور فاطمہ کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ شانزے کی بارات والے دن صبح صبح اس نے سردار کو کال کی تھی، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ فاطمہ کا نمبر دیکھ کر وہ فوراً فون کان سے لگا کر اٹھ گیا تھا۔ یہ سردار بیگم کو کیسے فرصت مل گئی آج ہمیں یاد کرنے کی، کیونکہ کل پورا دن فاطمہ نے اسے کال نہیں کی تھی۔ آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا؟ وہ آواز سے سمجھ گئی تھی کہ ابھی تک وہ سو ہی رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم بولو کیوں کال کی؟ سکندر جانتا تھا کہ اس کی بیوی بنا کسی کام کے اسے فون کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے ضرور اسے کوئی کام تھا۔ وہ آج شانزے کا نکاح ہے، تو کیا آپ آئیں گے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، کیا آپ آئیں گے؟ اس طرح کسی کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے؟ اور یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ وہ حیران ہوا تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اسے نکاح میں بلائے گی۔ وہ بس ویسے ہی، میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ آ جاتے تو اماں جان کو اچھا لگتا۔ کتنے بجے نکاح ہے؟ 2 بجے نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ فاطمہ کی چہکتی ہوئی آواز سردار کے کانوں میں گونجی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ فون رکھ کر وہ خوشی خوشی رحمت بی بی کو بتانے لگی تھی سکندر حیات نکاح پر آئیں گے۔ رحمت بی بی تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ تبھی حیدر باہر سے غصے سے منہ پھلائے آیا تھا۔ آپی، آپ نے سردار کو یہ سب کرنے کے لیے بولا تھا؟ کیا کرنے کے لیے؟ کیا ہوا ہے حیدر؟ سب ٹھیک ہے؟ فاطمہ تو اس کا لال بھبوکا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ سردار نے شانزے کے لیے فرنیچر اور زیور کل شام ہی خالہ کے گھر پہنچا دیا تھا، اور آج صبح انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ بارات کا سارا انتظام وہی کروائیں گے، اور ان کے بندے اب باہر سارا انتظام کر رہے ہیں۔ آپی، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں جو آپ نے کیا، اور ہمیں اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جتنی استطاعت ہے ہم اس کے مطابق کر لیں گے، وہ غصے سے بولا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ فاطمہ اس کا ہاتھ پکڑے بولی تھی۔ میں نے سردار کے آدمیوں کو منع کر دیا ہے یہ سب کرنے کے لیے، آپ ان کو منع کر دیں۔ تبھی سردار کی گاڑی باہر آئی تھی اور ایک لڑکا آیا تھا حیدر کو بلانے۔ حیدر باہر چلا گیا تھا، جبکہ رحمت بی بی اور فاطمہ پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی تھیں۔ سردار حیدر سے آج پہلی دفعہ مل رہا تھا۔ سردار نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا تو وہ دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے حیدر سے ہاتھ ملایا تھا۔ تم فاطمہ کے بھائی ہو؟ جی، میں فاطمہ آپی کا بھائی ہوں، وہ سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ سردار نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ کیسے ہو، ٹھیک ہو تم؟ اور یہ سب منع کیوں کیا؟ دیکھیں سردار، میری بہن کی شادی ہے، اور جتنی میری اوقات ہے میں اتنا کر رہا ہوں، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ وہ نظریں جھکائے بولا تھا۔ شانزے اگر تمہاری بہن ہے تو وہ میری بھی تو بہن ہی ہوئی، اور یہ احسان وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ فاطمہ میری بیوی ہے اور اس حساب سے اتنا تو میرا حق بنتا ہے، بلکہ مجھے تو ناراض ہونا چاہیے تھا، تم نے مجھے شادی کا دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا، مگر دیکھو میں خود ہی آ گیا ہوں، کیا آپ مجھے گھر آنے کی دعوت نہیں دو گے؟ حیدر نے سردار کی طرف دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں میری بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ حیدر سردار سے پہلی دفعہ مل رہا تھا، لوگوں سے اس نے سردار کے بارے میں ہمیشہ برا بھلا ہی سنا تھا، مگر آج حیدر کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ چلیں آئیں، آپ اندر آئیں۔
حیدر کو ابھی بھی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کی بہن کی شادی کی ساری ذمہ داری سردار اٹھائے۔ وہ سردار کو لیے اندر آیا تھا اور سکندر حیات کو سامنے دیکھ کر فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سردار سکندر حیات سب گھر والوں سے ایسے مل رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ان کو جانتا ہو۔ سارا انتظام سکندر حیات نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا اور شانزے کی رخصتی کی ذمہ داری بڑے بھائیوں کی طرح نبھائی تھی۔ اس نے سردار سکندر حیات کو دیکھ کر سب لوگ ہی حیرت سے گنگ تھے۔ کیا خیال ہے، اب گھر چلیں؟ رخصتی کے بعد وہ فاطمہ کے قریب آ کر بولا تھا، یار اب یہ مت کہنا کہ آج بھی ادھر ہی رکنا ہے، پچھلی 4 راتوں سے میں بہت مس کر رہا ہوں۔ نہیں بس اب چلتے ہیں ابھی۔ آج فاطمہ پہلے سے بہت زیادہ خوش تھی۔ سکندر نے اس کی بہن کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ پورا گاؤں ہی سکندر حیات کے اس قدم پر واہ واہ کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب سکندر واش روم سے نکلا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ بس ایسے ہی خوش رہا کرو، اور تمہاری خوشی کے لیے اس سردار کی جان بھی حاضر ہے۔ سلطانہ بیگم کا رویہ فاطمہ کے ساتھ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اب اس سے بات تو نہیں کرتی تھی مگر اسے برا بھلا بھی نہیں کہتی تھی، مگر ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک شادی تھی، سلطانہ بیگم وہاں گئی ہوئی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ ٹی وی بند کرتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کہ وہ عورت بھاگتی ہوئی اس کے پیروں میں آ کر گر گئی تھی۔ سردار بی بی، میرے بیٹے کو بچا لیں، اسے اتنی بڑی سزا نہ دیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، آپ کچھ کریں۔ سردار آپ کی بات مانتا ہے، خدا کے لیے مجھ بوڑھی عورت پر رحم کریں۔ اور اس اچانک افتاد پر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس عورت کو اپنے پیروں سے اٹھاتی اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئی تھی۔ کیا ہوا خالہ، سب ٹھیک ہے؟ آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ وہ میرے بیٹے کو سردار کے ڈیرے پر لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں اور سردار میرے بیٹے کو جان سے مار دے گا۔ وہ عورت روتی ہوئی بولی تھی، میرے بیٹے کو بچا لیں، میں اسے یہاں سے لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ وہ عورت اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی، مگر آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ کچھ تو اس نے غلط کیا ہوگا جو سردار اس کو یہ سزا دے رہا ہے۔ میرے بیٹے نے شراب پی کر ایک لڑکی کو چھیڑا ہے، مجھے پتا ہے میرا بیٹا گناہ گار ہے، مگر مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں، میں اپنے بیٹے کی میت نہیں دیکھ سکوں گی۔ فاطمہ کو غصہ آیا تھا اس عورت کی بات سن کر۔ تو آپ کو اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا یہ گھٹیا کام کرنے سے پہلے۔ بیٹا میں مجبور ہوں، جوان اولاد کہاں بوڑھے ماں باپ کی سنتی ہے، مگر میری تو اولاد ہے، میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدا کے واسطے میری مدد کرو۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا کرے، سردار کو فون کرے یا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو سردار اس پر ہی غصہ ہو جائے، کیونکہ آخر میں وہ تھا تو سردار۔ مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہمت کر کے سردار کا نمبر ملایا تھا اور پہلی بیل پر اس کی نمبر کال اٹھا لی گئی تھی۔ اس پر وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ اسے تو لگا تھا سردار مصروف ہوگا۔ وہ آپ مصروف تو نہیں تھے؟ وہ چھوٹتے ہی بولی تھی، تم سے زیادہ اہم اور کوئی کام ہو سکتا ہے بھلا؟ تم بولو، کیوں فون کیا؟ جبکہ پیچھے ایک آدمی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ چھوڑو یار، تم کیا کرو گی پوچھ کر، تم بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ ضرور کوئی کام ہوگا۔ بنا کام کے سردار بیگم کے پاس اتنی فرصت کہاں کہ وہ اپنے سردار کو یاد کر لے؟ اور وہ اس بات پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی کیونکہ بات تو اس کی سچ تھی، بنا مطلب کہ وہ اس سے بات بھی کم ہی کرتی تھی۔ جی وہ ایک کام ہی تھا، مگر پہلے وعدہ کریں کہ آپ غصہ نہیں کریں گے۔ کیا ہو گیا فاطمہ، میں نے پہلے کب تم پر غصہ کیا؟ اچھا وعدہ، نہیں کروں گا غصہ، اب بتاؤ۔ وہ میرے پاس ابھی ایک گاؤں کی عورت روتی ہوئی آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ اس کے بیٹے کو جان سے مارنے والے ہیں۔ سکندر حیات کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم نے یہ بات کرنے کے لیے مجھے کال کی ہے؟ دیکھیں، آپ نے وعدہ کیا تھا غصہ نہیں کریں گے۔ وہ فوراً بولی تھی، دیکھو فاطمہ، تم ان معاملوں میں مت پڑو۔ وہ عورت میرے سامنے رو رہی ہے، میرے پیروں میں گر رہی تھی، تو میں کیا کرتی؟ آپ پلیز اسے کچھ نہ کہیں۔ تمہیں پتا ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ ہاں، وہ اس کی ماں نے مجھے بتایا وہ اس نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے۔ چھیڑا نہیں ہے، وہ اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے آدمی وہاں وقت پر پہنچ گئے، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اور فاطمہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا چھوٹتا بچا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ پائی تھی۔ اب بتاؤ اس بندے کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 1-2 ہڈیاں توڑ کر آپ اسے گاؤں بدر کر دیں، جان سے نہ ماریں، اس کی بوڑھی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔
اور اس کی ہڈیاں توڑنے والی بات پر سردار ہنسا تھا۔ اب لگی ہو نا سردار کی بیوی، باقی جتنا تم دوسرے لوگوں کی فکر کرتی ہو تھوڑی سی اگر میری بھی کر لیا کرو۔ ابھی تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں میں گھر، تیار رہنا۔ وہ معنی خیزی سے بولتا فون کاٹ گیا تھا اور فاطمہ کے کان کی لویں بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ سلطانہ بیگم آج گھر پر نہیں تھی تو اسے موقع مل گیا تھا اور سردار کے لیے آج کچھ اپنے ہاتھ سے بنانا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی وہ کچھ بنا بھی نہیں سکتی تھی، تو اس نے سوچا تھا وہ چائے ہی بنا لے، کیونکہ سردار کا میسج آیا تھا وہ 10 منٹ کے اندر پہنچ رہا تھا۔ وہ ابھی کچن میں آئی تھی کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ کچن سے باہر نکلی تھی، ایک لڑکی کھڑی تھی۔ تم ہو فاطمہ، سردار کی بیوی؟ ہاں میں ہی ہوں فاطمہ، مگر آپ کون؟ میں کون؟ اب تم مجھ سے پوچھو گی کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کی جگہ تم نے چھین لی ہے، مگر فکر نہیں کرو، تمہاری یہ گوری چمڑی پر ہی سردار فدا ہے نا، تو اگر یہی نہ رہے گی تو پھر کیا کرے گا تمہارا سردار؟ وہ ہذیانی ہو کر چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اور فاطمہ 1 منٹ سے بھی پہلے سمجھ چکی تھی کہ اس بوتل میں کیا ہو سکتا تھا۔ خوف سے فاطمہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس وقت گھر میں صرف 2 ملازمائیں موجود تھیں اور وہ اس کا کیا ہی دفاع کرتی۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ بوتل کا ڈھکن کھول رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر تیزاب پھینکتی، پیچھے سے کسی نے اسے دھکا دیا تھا اور وہ منہ کے بل جا گری تھی اور تیزاب چھلک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو جلا گیا تھا۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگی تھی۔ گھٹیا لڑکی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم سردار کی بیوی کے لیے اتنا گھناؤنا کھیل کھیلو، اس کی سزا تم جانتی ہو، میں تمہیں اب چھوڑوں گا نہیں۔ سردار سکندر حیات اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کے چہرے پر جا بجا ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے اسے دور پھینک گیا تھا۔ فاطمہ بھاگ کر سردار کے گلے لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ بیگم بھی گھر آ چکی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سردار نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، ان کی بھانجی کا سارا کارنامہ اپنی ماں کے گوش گزار کیا تھا۔ اسی سے آپ میری شادی کرنا چاہتی تھیں؟ دیکھ لیں، یہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے گھٹیا حرکت کی ہے یا آپ نے؟ اتنا عرصہ مجھے سردار کی بیوی بنانے کی خواب دکھاتی رہیں اور آخر میں کیا کیا؟ اپنے بیٹے کی سائیڈ لے لی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ وہ عورت پاگل ہو چکی تھی شاید۔ تم پاگل ہو چکی ہو طوبہ، جو کنواں تم فاطمہ کے لیے کھود رہی تھی اس میں تم خود ہی گر گئی ہو۔ میرے بیٹے کی خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ سکندر، یہ تمہاری گناہ گار ہے، تم اسے جو چاہو سزا دو۔ سکندر نے اشارہ کیا تھا اور اس کے ملازم طوبہ کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ سکندر اسے اپنی زندان میں قید کرنے کا فیصلہ سنا چکا تھا۔ اسی دوران فاطمہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سردار نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے چیک اپ کرنے کے لیے گھر آئی تھی۔ مبارک ہو سردار بیگم، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اور یہ خبر سن کر سلطانہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ان کی اگلی پچھلی ساری رنجشیں دور ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی سے گلے سے لگا گئی تھی۔ مجھے تم سے اور فاطمہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے سکندر، تمہارا انتخاب واقعی لاجواب ہے۔ سلطانہ بیگم کمرے سے جا چکی تھیں۔ فاطمہ کو ہوش آ چکا تھا، وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سکندر اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں تو آج بہت خوش ہوں، پتہ ہے مجھے تو بچپن سے باپ بننے کا بڑا شوق تھا، اسے گلے سے لگائے بولا تھا، اور فاطمہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ابھی ڈاکٹر آئی تھی، وہ بتا کر گئی ہے کہ میں پاپا بننے والا ہوں، اور فاطمہ کے لیے یہ خبر بہت بڑی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ سکندر حیات کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔